یہ اس کا فضل اور اس کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ جس نے ہماری سانسوں کی ڈوری کو ابھی تک باقی رکھا ہے اور ہمیں زندگی میں ایک بار پھر توبہ کا موقع عطا فرمایا ہے۔ ایک وہ رمضان المبارک ہے جو آپ کا اور میرا ہے، اور ایک وہ تیاری ہے جو آپ کی اور میری ہے۔ ہماری تیاری کیا ہے؟ ہماری تیاری یہی ہے کہ ہم رمضان المبارک میں کھانے پینے کی چیزوں کو اکٹھا کر لیں، اپنے گھریلو معاملات کو دیکھ لیں، خریداریاں شروع کر دیں، اور ایک رمضان المبارک وہ ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا رمضان المبارک ہے۔ آپ کا انداز کیا ہے؟ آپ کا طریقہ کار کیا ہے؟ جو آیے مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے پورے رمضان المبارک کا نچوڑ ایک لفظ کے اندر بیان کر دیا، لعلکم تتقون۔ رمضان آیا اس لیے ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب اصل مقصد یہ تھا کہ نفس پر ہم نے قابو پانا ہے، ہم نے ایثار کرنا سیکھنا ہے، ہم نے نیکی کو آسان سے آسان بنا کے سیکھنا ہے۔ لیکن موجودہ حالات یہ ہیں کہ ہماری عبادتیں رسم بنتی جا رہی ہیں، سحر و افطار سوشل میڈیا کنٹینٹ بنتے جا رہے ہیں، اور روحانیت ختم ہوتی جا رہی ہے، اور اس کی جگہ نمائش نے لے لی ہے۔ یعنی وہ روح جو تھی رمضان المبارک کی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اور تقوی کی جگہ تہواریت نے لے لی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں اور پلے باندھ کر جائیں، خود بھی اور اپنی نئی نسل کو یہ بات بتا کے جائیں کہ رمضان المبارک تہوار نہیں ہے، رمضان المبارک کوئی ایونٹ نہیں ہے۔ ہماری سوشل میڈیا کی دوڑ نے اس کو ایک تہوار بنا کے پیش کیا کہ یہ کوئی مسلمانوں کا تہوار ہے، یہ تہوار نہیں ہے، یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ رمضان المبارک نظام عبادت ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک عبادت کا نظام دیا ہے جس میں اصل مقصد یہ تھا کہ انسان تقوی کی طرف پہنچے۔ اب مذہبی مواد جو ہے اس کی کثرت ہے، آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں، ہر وقت اسلامک ویڈیوز بھی چل رہی ہیں، اسلامک پوسٹیں بھی چل رہی ہیں، اور ہر قسم کے معاملات چل رہے ہیں۔ لیکن ان کے ساتھ جڑنے کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہم اصل عبادت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اصل جو عبادت بالروح ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم کوئی AI روبوٹ نہیں ہیں کہ جن کی فیلنگز نہ ہوں۔ عبادت فیلنگز کا نام ہے، عبادت روحانیت کا نام ہے۔ آپ نماز پڑھیں تو آپ کو یہ کیفیت محسوس ہو کہ میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ آپ روزہ رکھیں تو ذہن کے اندر ہو کہ میں اپنے رب کو راضی کر رہا ہوں۔ اب روزہ تھا کیا؟ آپ سارے رمضان المبارک پر غور کریں تو روزہ کیا ہے؟ کھانے پینے سے رکے رہنے کا نام ایک مخصوص وقت میں، اور اس کے اندر تمام گناہوں سے رکے رہنے کا نام۔ جب انسان بھوکا رہتا ہے تو اللہ رب العزت کو ہمارے بھوک اور پیاس کی ضرورت تو نہیں ہے، یا کو اسے ہمیں بھوکا رکھ کے یا ہمیں پیاسا رکھ کے کوئی نفع پہنچتا ہے، نہیں۔ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ مقصد وہ یہ لعلکم تتقون، وہ ہمیں ایک پریکٹس کروانا چاہتا ہے کہ جب تم گناہوں سے بچ جاؤ گے، جب تم کھانے پینے سے رکو گے، تمہاری جو روحانی بالیدگی ہے، ایک ہے جسمانی نشو و نما، ایک ہے روحانی نشو و نما، تمہاری جو روحانی نشو و نما ہے اس کے اندر اضافہ ہوگا۔ جب اس کے اندر اضافہ ہوگا تو نیکی کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ آج نیکی کرنا ہمارے لیے مشکل بن گیا ہے، بہت بڑا پہاڑ لگتا ہے ہمیں نیکی کرنا۔ نماز پڑھنے کے لیے دل اتنا بوجھل ہوتا ہے کہ 100 قسم کے کام، 100 قسم کے بہانے یاد آ جاتے ہیں۔ ابھی پڑھ لیتے ہیں، چلو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، بعد میں پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے اکثر یہ بات کی ہے کہ دنیا داری کے اندر ہمارا ذہن یہ ہے
کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کسی بھی جگہ پر کوئی چیز سستی مل رہی ہے تو ہم دوڑ کے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ کیا رمضان المبارک کے بارے میں حضور نے ارشاد نہیں فرمایا کہ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، اے لوگو بہت بڑا اور بہت عظیم ماہ مبارک تمہارے اوپر سایہ فگن ہوتا ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک رات ایسی رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس کے اندر اگر کوئی شخص ایک فرض پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کو 70 فرائض کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک نفل پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت ایک فرض پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں، ایک چیز آپ نے 1 روپے کی خریدی ہے، اب 1 روپے میں وہی چیز 70 چیزیں مل رہی ہیں آپ کو۔ دنیا داری کا ذہن ہے، میں نے کل بھی مثال دی تھی کہ اگر آپ کو پتہ چلے نا کہ گوشت مرغی کا 500 روپے پہ کلو ہے، اور کوئی سیل لگا دے کہ رمضان المبارک میں ہم گوشت 500 روپے پہ 1 من دے رہے ہیں یا 2 من دے رہے ہیں، تو آپ دنیا داری کے ذہن سے دیکھیں کہ حالات ہمارے یہ ہوں گے کہ وہاں آپ کو رش اتنا ملے گا کہ آپ کی باری نہیں آئے گی، کیونکہ دنیا داری میں ہم بہت سیانے ہیں۔ لیکن پتہ نہیں یہاں ہماری کیوں مت ماری جاتی ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ میری بارگاہ میں آؤ گے تو سیل لگی ہوئی ہے، لیکن یہ فوری طور پر ملنے والی نہیں ہے۔ اس کا پتہ، اس کا وزن آپ کو اس وقت پتہ چلے گا جب آپ کی سانسوں کی ڈوری کو کاٹ دیا جائے گا، جب یہ دنیا کی چہل پہل ختم ہو جائے گی، جب تمہیں 2 انسلی چادروں کے اندر لپیٹ کر مٹی کے نیچے دفن کر دیا جائے گا، پھر تم میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے۔ پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ رمضان المبارک کے اندر کی گئی ان عبادتوں کا وزن کیا ہے، ان کی قدر کیا ہے۔ لیکن رمضان المبارک میں ہمارا رویہ بالکل بدلتا جا رہا ہے۔ ہم نے اس کو ایک ایسا رنگ دے دیا کہ گویا یہ ایک تہوار ہے، ہر شخص اپنے رنگ میں تیاری کرتا ہے۔ ہم نے اس کو مارکیٹ کلچر دے دیا جی۔ کسٹمر بڑھانے کے کیا کیا طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں، اور جو کسٹمر ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کیسے اور کہاں سے میں زیادہ سے زیادہ تھوڑے پیسوں میں راشن اکٹھا کر سکتا ہوں۔ یہ ایک عجیب قسم کا جو ہے نا، اور سوشل میڈیا کو دیکھیں، پکوان کے جو ہے وہ چینلز چلا دیے گئے ہیں ان دنوں کے اندر جی۔ اپنے ولاگ بنائے جا رہے ہیں، اپنی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، اور نئی نسل کو سکھایا جا رہا ہے آپ یہ والا پکوان بنائیں، کتنا اچھا پکوان ہے، آپ کی افطاری کے دسترخوان پہ یہ ڈشز ہوں گی تو کیا بات ہے آپ کی افطاری کی، کمال ہو جائے گا، آپ نے اس سے پہلے اتنا ذائقے والا کھانا نہیں کھایا ہوگا۔ یعنی ساری کی ساری جو روحانیت تھی وہ ختم کر کے ایک رسم کی طرف چلا دیا گیا، اور دیکھا دیکھی لوگ اس کوشش میں ہیں کہ ہمارا دسترخوان زیادہ سے زیادہ چیزوں سے بھرا ہوا ہو۔ اصل روح ختم ہو گئی، کھانے کا اتنا فکر ہے کہ اگر افطاری تھوڑی سی سادہ ہو تو مزاج ہی بگڑ جاتے ہیں جناب کے۔ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سب سے بڑی رہنمائی ہے۔ کبھی گنبد خضرا شریف کے مکیں کی زندگی کو پڑھیں، کبھی وہ آپ نے افطاری پڑھی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایک کھجور سے بھی افطاری فرمائی ہے، آپ نے تو سادے پانی سے بھی افطاری فرمائی ہے، آپ نے تو نمک سے بھی افطاری فرمائی ہے۔ بلکہ غزوہ بدر کے واقعات آپ پڑھیں گے تو حیران ہوں گے کہ وہ رمضان المبارک میں جب بدر کے میدان میں وہاں گئے تو ان کے پاس صرف ایک کھجور تھی، اسی کو چوس کر وہ روزہ رکھتے تھے، اور اسی کو چوس کر وہ روزہ افطار کر لیتے تھے۔ کھائیں کھانا، یہ منع نہیں ہے، میں منع نہیں کر رہا خدا نخواستہ، کھائیں کھانا، شام کا کھانا کھائیں، شام کا کھانا اصل چیز ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کی ترغیب دی ہے کہ جو شام کا کھانا چھوڑ دیتا ہے وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے، بھلے آپ 1-2 لقمے لگائیں لیکن شام کا کھانا کھائیں۔ اب ہم نے شام کا ایک کھانا نہیں رکھا ہوا، شام کے ہم نے 2 کھانے رکھے ہیں۔ نظام عبادت میں یہ تھا کہ آپ کو کھانے پینے سے روکا گیا تاکہ آپ کی روحانی نشو و نما زیادہ ہو، عبادت اور ریاضت کا شوق زیادہ بڑھے، اور ہم نے جسمانی نشو و نما پر زیادہ توجہ دی۔ ہم نے ایسے کام کیے کہ 2 کھانے الگ الگ بنا لیے، ایک افطاری کا، وہ
شام کے کھانے سے زیادہ بھاری ہو گیا، اور اس کے بعد شام کا کھانا، جب انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے نا تو عبادت کے اندر پھر دل نہیں لگتا، عجیب سی بوجھل طبیعت ہو جاتی ہے، نہ تراویح کے اندر وہ مزہ رہتا ہے، نہ نماز مغرب کے اندر وہ سکون آتا ہے، ایک عجیب سی جو ہے نا وہ ہر انسان جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کے ڈکار لے رہا ہوتا ہے، اتنا کہ اس نے کھا لیا ہے کہ اب اس کے لیے چلنا مشکل ہو گیا ہے۔ ادھر جو ہے وہ اذان عشاء ہو رہی ہوتی ہے، ادھر اس کو غنودگی طاری ہو رہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو یہ کتنا بڑا پہاڑ ہے۔ تو نیکی جو ہے وہ انسان کو بہت مشکل لگنا شروع ہو جاتی ہے، صرف اور صرف اس لیے کہ ہم نے رمضان المبارک کی روح کو ختم کر دیا ہے۔ یہ موسم اللہ سے جڑنے کا ہے۔ ہمارا آج کا عنوان تھا کہ اس کے اندر ہم ایسے کام کریں کہ اللہ سے جڑ جائیں۔ ہر شخص کسی نہ کسی کے ساتھ جڑنے کی کوشش میں ہے، ہر بندے کا یہ شوق ہے کہ وہ کسی بڑی شخصیت کے ساتھ اس کا تعارف ہو، بڑے لوگوں کے اندر وہ اٹھے بیٹھے، بڑے لوگوں میں وہ زندگی گزارے، بڑے لوگوں میں وہ کھائے پیے۔ یہ موسم ہے، یہ مخلوق کے ساتھ جڑنے کا موسم نہیں، اللہ کے ساتھ جڑنے کا موسم ہے، خالق کے ساتھ جڑنے کا موسم ہے۔ ہم دنیا داروں اور محتاجوں کے ساتھ جڑنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جڑیں گے، اللہ رب العزت آپ کو ساری دنیا سے بے نیاز فرما دے گا۔ ہم نے کبھی دل سے اس کی طرف قدم بڑھایا نہیں، ہم نے اللہ رب العزت کو بھی اپنی ضروریات کے استعمال کے لیے رکھا ہوا ہے۔ جب کہیں پھنس گئے تب جا کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے، مالک کائنات اب پھنس گئے ہیں، مہربانی فرما، اب ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ جس طرح ہمارا یہ شوق ہے کہ ہم دنیا کے بڑے لوگوں کے ساتھ جڑیں، اپنی سوچ کے زاویے تبدیل کریں اور اللہ کے ساتھ جڑیں۔ یہ موسم اللہ کے ساتھ جڑنے کا ہے، اور یہ یاد رکھیں اگر ایک مرتبہ آپ اس کے ساتھ جڑ گئے نا تو پھر ساری دنیا آپ کے قدموں میں ہے، پھر وہ لا شریک اور بے نیاز رب ہے نا تو وہ آپ کی محتاجی کو ختم کر دے گا، وہ دل کی غنا عطا فرمائے گا۔ ہم نے دل کی غنا، ہم اپنی سہولیات میں پھنس گئے، ضروریات تو رب سب کی پوری فرما رہا ہے، کھانا تو سب کے پاس ہے، پہننے کو کپڑا تو سب کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے صحت بھی دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی بھی دی ہوئی ہے، مال بھی دیا ہوا ہے، دولت ہے، اولاد ہے، عزت ہے، سب کچھ ہے، عزت کی روٹی سارے کما رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنی جو غیر ضروری سہولیات ہیں ان کے اندر پھنس کے انسان اللہ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ رمضان المبارک میں اللہ سے جڑیں۔ اور یہاں ایک خاص بات کی میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں نوجوان نسل کی، کہ ہم آن لائن عبادت کے عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے، اپنی نئی نسل کو تھوڑا سا اس سے روکیں۔ آن لائن عبادت اور حقیقی عبادت میں بہت فرق ہے۔ آن لائن عبادت کیا ہے؟ یوٹیوب پر اسلامک ویڈیوز دیکھ لیں بچوں نے، عورتوں نے، مردوں نے، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا نیکی کا کام کر لیا۔ سارا دن اگر گھر کے اندر ٹیلی ویژن پر اسلامک پروگرام چل رہے ہیں لیکن زور کی نماز کا وقت آیا تو بچوں نے زور کی نماز نہیں پڑھی، جی ہم سکول سے آئے ہوئے ہیں تو سکول میں زور گزر گئی تھی۔ کتنے والدین ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو یہ تصور دیا ہوا ہے کہ بچوں زور کا وقت عصر کے وقت سے پہلے تک رہتا ہے، آپ سکول سے آ کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نہیں، بچے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم سکول تھے، ہم نے ان کو اسلامک پروگرامز پہ لگا دیا، ان کے ہاتھوں میں موبائل تھما دیے، وہ اسلامک پروگرام دیکھ رہے ہیں، وہ ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں، وہاں پر وہ اسلامک سٹیٹس لگا رہے ہیں، اور سٹیٹس لگا کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے عبادت کا حق ادا کر دیا ہے۔ ہم نے ان کے ہاتھوں میں قرآن مجید فرقان حمید نہیں تھمایا، ہم نے عبادت کی جو روح تھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، تم کام کرو، تم عمل کرو، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ یہ تمہاری جو آن لائن عبادت ہے جس کو تم عبادت سمجھتے ہو، یہ عبادت نہیں۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، مسجد میں جاؤ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یہ عبادت ہے۔
ہمارے جو تصورات ہیں وہ بدلتے جا رہے ہیں۔ فیس بک پر اچھے اچھے جو ہے وہ شیئر کر دیے میسیجز، اور آپ نے پوسٹیں شیئر کر دیں، اور آپ نے یہ سمجھا کہ آپ نے حق ادا کر دیا۔ آپ نے حق ادا نہیں کیا۔ اگر لغویات اسی طرح چلتی رہیں موبائل پر تو پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک میں لغویات سے کنارہ کشی اختیار نہیں کی، اللہ رب العزت کو اس کے بھوک اور پیاس کا کوئی نفع و نقصان نہیں ہے، اس کوئی فائدہ نہیں ہے پھر آپ کو اس چیز کا۔ لہٰذا کوشش کریں اپنے آپ کو تھکائیں۔ سارا دن لوگوں کو یہ کہتے رہنا میرا روزہ نہ ہوندا تو پھر میں تینوں دستا، تو کیا آپ نے سیکھا؟ پھر گناہوں سے دور ہوں، پریکٹس کریں، اپنے آپ کو عبادت اور ریاضت کے اندر تھکائیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا سیکھیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ویسے بھی حضور عبادت اور ریاضت کے بہت عادی تھے اور سخاوت کے بہت عادی تھے، لیکن رمضان المبارک آتا تھا تو حضور کی سخاوت ایسے چلا کرتی تھی کہ جیسے تیز آندھی چلا کرتی ہے۔ لیکن ہم اس سے دور ہو گئے، اور کوشش کریں گناہوں سے بچیں، اس لیے کہ گناہوں کی کثرت انسان کے دل کو سیاہ کرتی ہے، اور جب انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر نیکی کرنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، پھر انسان نیکی نہیں کر پاتا۔ جتنا گناہوں سے دور رہیں گے اتنا دل کا زنگ اترے گا، اتنا رب کی طرف دل جوڑے گا، اور جتنے گناہوں کے اندر مبتلا و ملوث رہیں گے آپ کو چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی اتنا بڑا پہاڑ نظر آئیں گی، آپ مشکل میں پھنس جائیں گے، اس لیے کہ گناہوں کی کثرت انسان کو نیکی سے دور کر دیتی ہے، نیکی کو بوجھل بنا دیتی ہے۔ اور اگر سوشل میڈیا سے مکمل کنارہ کشی ناممکن ہے تو اس کو سیڑھی بنائیں۔ کیسے سیڑھی بنائیں؟ آپ ایسے پروگرامز دیکھیں جن پروگرامز کو دیکھنے کے بعد آپ کو عملی عبادت کا شوق پیدا ہو، تاکہ آپ شوق کے ساتھ نماز پڑھیں۔ دیکھیں نا، سارا سال ہم تہجد نہیں پڑھتے، فجر بھی جاتی رہتی ہے بہت سارے لوگوں کی۔ تہجد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے محبوب ترین نماز ہے، اور اگر سارا سال ہم نے نہیں پڑھی، رمضان المبارک میں جاگنے کے باوجود وہ 2 نفل ہمارے لیے بوجھل بن گئے ہیں، تو پھر سمجھیں ابھی عبادت اور ریاضت کا شوق پیدا نہیں ہوا، ابھی دل کے اندر ایمان کا جو نور ہے وہ جگمگا نہیں رہا، ہمارا دل چمک نہیں رہا۔ اس لیے اس شوق سے کہ یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور ریاضت و بندگی ہے، شوق کے ساتھ اگر 10 منٹ پہلے جاگ جائیں گے تو کوئی قیامت نہیں آنے والی۔ کوشش کریں اپنے آپ کو بدلیں، آن لائن عبادت کی بجائے حقیقی عبادت کی طرف آئیں، اور خواتین اور بچوں کو کوشش کریں عملی زندگی کی طرف لائیں، ان کے سامنے بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کریں، ان کے سامنے نماز پڑھیں، ان کے سامنے نیک کام کریں، تاکہ ان کا تصور بھی یہ کلیئر ہو کہ ہم نے عملی عبادت کی طرف جانا ہے۔ یہ نہ ہو کہ وہ یہ سمجھتے رہیں اماں ابا بھی تے ٹی وی تک رمضان المبارک پاس کیتا تے موبائل تے ٹک ٹاکاں تک انہاں بھی رمضان المبارک پاس کیتا تے اساں بھی اسی طرح ایک کوئی خورا بہت بڑی نیکی ہے بھئی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اعمال صالحہ یہ عملی زندگی کے نام ہیں، یہ کوئی اے آئی روبوٹ نہیں ہے۔ ہم ان چیزوں میں عملی طور پر داخل ہوں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ آن لائن نیکی کبھی بھی حقیقی نیکی کا نعم البدل نہیں بن سکتی۔ آپ کو قدم بڑھانا پڑے گا، اپنے آپ کو عبادت میں تھکانا پڑے گا، شوق پیدا کرنا پڑے گا، ٹائم نکلتا نہیں، ٹائم نکالنا پڑے گا، اور اپنے سب سے بڑے مقصد کی طرف آئیں۔ کھانا اور پینا اس سے روکیں۔ رکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کھانا پینا چھوڑ دیں۔ صبح کے وقت اتنا کھا لیا کہ فجر میں دل کوئی نہیں لگ رہا، جی صبح فجر کے وقت ہی جو ہے وہ نیند کے اتنے غلبے ہیں کہ آنکھ ہی نہیں کھل رہی، جہاں آپ نے مشکل کے ساتھ 1 پراٹھا کھانا تھا آپ نے 2 کھا لیے، اب طبیعت بوجھل ہو گئی۔ شام کے وقت بھی یہی حال ہو گیا۔ مقصد یہ تھا کہ رکیں تاکہ روحانی نشو و نما ہو، ہم رکے نہیں، ہم نے اس کو ڈبل کر دیا،
وہ دن کے وقت جو ہم نے تھوڑا سا کھانا تھا صبح اور شام میں اس کی ڈبلنگ کر کے اپنے آپ کو ہم نے مصیبت میں ڈال لیا۔ اس لیے سہل پسندی کو چھوڑیں، اپنی روٹین کو بدلیں۔ آج یکم رمضان المبارک ہے، اپنی ترتیب بنائیں کہ میں نے اس رمضان المبارک میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ اوقات کار کا شیڈول بنایا ہے۔ نیت کر لیں کہ یکم رمضان المبارک سے 30 رمضان المبارک تک نہیں، جب تک سانسوں کی ڈوری باقی ہے نماز کبھی بھی جماعت کے ساتھ نہیں رہے گی۔ نیت کر لیں، نیت کر لیں کہ ہم نے گول، جس طرح آپ ٹارگٹ بناتے ہیں نا، وہ ٹارگٹ بنائیں کہ میں نے کم از کم ایک مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید الحمد سے لے کر والناس تک پڑھنا ہے، تلاوت کرنی ہے۔ بچپن کے اندر بچوں کو کیوں پڑھایا جاتا ہے قرآن پاک؟ اس لیے کہ ایک دفعہ پڑھ لیں اور وہ ختم ہو جائیں۔ یہ اس لیے پڑھایا جاتا ہے تاکہ زندگی میں اللہ کے احکامات کو پڑھتے رہیں، اور کوشش کریں اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو یہ بچوں کے ہاتھوں کے اندر تفسیر تھمائیں، بچوں کو پتہ چلے کہ قرآن ہمیں کہتا کیا ہے، اس کا میسیج کیا ہے، اس کا پیغام کیا ہے۔ عملی طور پر اس کے اندر جب تک ہم نہیں آئیں گے، ہم کبھی بھی اپنی نئی نسل کو کوئی اچھا تحفہ دے کر نہیں جا سکتے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اگر آج ہم نے اپنی روٹین کو نہ بدلا، اپنے کام کاج کے اندر اپنے آپ کو دھنسا کے رکھا، اپنی جاب کے اندر دھنسا کے رکھا، اپنے کاروبار کے اندر اپنے آپ کو دھنسا کے رکھا، اپنے معاشرتی نظام کے اندر ہم نے اپنے آپ کو دھنسا کے رکھا، تو وہ وقت دور نہیں جب رمضان المبارک آئے گا اور لوگوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگے گی کہ کون سا موسم آیا اور کون سا موسم نہیں آیا۔ میں آخری بات کر کے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ دیکھیں، تعلق آنے جانے سے باقی رہتا ہے۔ دنیا داری میں بڑے سیانے ہیں آپ لوگ، میں بھی ہیں جی، بہت سیانے۔ یہ بات تو آپ دنیا داری کے اعتبار سے جانتے ہیں نا کہ تعلق آنے جانے سے باقی رہتا ہے۔ اگر آپ آنا جانا چھوڑ دیں گے تعلق باقی نہیں رہے گا، حتیٰ کہ آپ کے سگے بہن بھائی بھی ہوں، اگر آپ آنا جانا چھوڑ دیں گے تو تعلق وہاں بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے جہاں آپ کی نہیں بھی رشتہ داری، آپ کثرت کے ساتھ آتے جاتے ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی وہاں رشتہ داری ہے، وہاں تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اگر دنیا داری میں آنے جانے سے تعلق مضبوط ہوتا ہے تو یہ بات آپ کو کیوں سمجھ نہیں آتی کہ رب کے قریب ہونے کے لیے اس کے گھر میں کثرت کے ساتھ آنا جانا ضروری ہے، تب یہ تعلق برقرار رہے گا۔ آپ یہ بات کیوں نہیں سمجھ پاتے کہ آپ نے زندگی میں اگر کسی نے آپ کو بلایا تھا، جی شادی پہ بلایا تھا یا کسی بھی غمی کے موقع پر بلایا تھا، یا ویسے کسی نے اپنے کسی کام کے لیے آپ کو بلایا تھا، آپ نہیں گئے تھے، پھر ایک وقت آیا کہ آپ کسی معاملے کے اندر پھنس گئے اور پھر آپ گئے اس گھر میں، یا آپ نے وہاں جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، تو اگر اس وقت انہوں نے آنکھیں ماتھے پہ رکھ لیں تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ پھر آپ کدھر جائیں گے؟ یہ تو دنیا داری کے اصول ہیں، رب ان اصولوں سے بے نیاز ہے، لیکن کم از کم دنیا داری کے لیول تک تو رب کو اس سے اوپر رکھیں نا، کہ جب آپ کو ضرورت پڑے تب آپ اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں کہ مالک اب مالی حالات ذرا بدل گئے ہیں، مشکل میں پھنس گیا ہوں، تب جا کے سجدہ دیا اور کہا مالک تھوڑے پیسے چاہیے، پیسے دے دے جی۔ بچے کا رشتہ پھنس گیا ہے جی، اس وقت ہم نے مصلی بچھا لیا اور رب سے مانگا کہ رب اب تو کچھ عطا کر دے۔ اگر زندگی میں کبھی بیماری کے اندر پھنس گئے تو کہا مالک اب برداشت نہیں ہو رہا، ہمیں صحت عطا فرما دے۔ تو اس وقت جب ضرورت میں آپ پھنس گئے تو اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے نہیں۔ جب آپ خوشی میں ہوں تب بھی اس رب کو یاد کریں نا۔ خوشی میں ہمیں ڈھول اور خسرے یاد آتے ہیں، رب کیوں نہیں یاد آتا؟ رب کا رشتہ ہم نے صرف اور صرف غم کے اندر رکھا ہے کہ کوئی مر جائے گا تو رب کو یاد کریں گے، پھنس جائیں گے تو تب رب کو یاد کریں گے۔ یہ بات ہمیں کیوں سمجھ نہیں آتی کہ اگر زندگی میں غم رب کی طرف سے آتے ہیں تو اللہ رب العزت جو خوشیاں عطا فرماتا ہے وہ بھی اسی رب کی دی ہوئی ہیں،
उस रब के बारगाह में सजदे शुक्र बजा लाएँ। आज यकम रमज़ानुल मुबारक है, नीयत करें कि अमली तौर पर रमज़ानुल मुबारक गुजारेंगे, थकाएंगे अपने आप को, अपने बच्चों को इस तरफ लगाएंगे कि अल्लाह को राज़ी करना है। ये कोई इवेंट नहीं, ये कोई त्यौहार नहीं है, ये कोई अफ्तारियों का मुकाबला नहीं है, ये कोई बुफे सिस्टम का मुकाबला नहीं है कि ये होटल वाले 18 डिशें दे रहे हैं, वो 50 डिशें दे रहे हैं। और भाई जो सारा दिन रुका रहता है वो कितना खा सकता है अफ्तारी के अंदर। अफ्तारियाँ भी तो उन्हीं लोगों की हैं जिन्होंने शायद रोज़ा ही नहीं रखा हुआ, और उनके दस्तरखान शायद सबसे ज़्यादा सजे हुए हैं जो सारा दिन खाते पीते रहते हैं। जो गरीब आदमी है और जो रोज़ा रखते हैं, मैं ये नहीं कहता कि अमीर रोज़ा नहीं रखते, जो रोज़ा रखते हैं वो कितना ही खा सकते हैं। उन्हें तो 1-2 खजूरों और पानी के गिलास के बाद हाजत ही नहीं रहती, फिर कुछ वक्फ़ा करना पड़ता है। आज ये नीयत करें, अपनी रूटीन को बदलेंगे, ऑनलाइन की जगह हकीकी इबादत की तरफ आएंगे। उधर कुरान पाक खुला हुआ है, उधर मोबाइल खुला हुआ है, ऐप्स के ऊपर आप कुरान पाक पढ़ रहे हैं तो मैं ये तो नहीं कहता कि पढ़ना जायज़ नहीं है, लेकिन ऐड इतने आ रहे हैं कि उसकी जो स्क्रॉलिंग है उससे ज़्यादा तो ऐड आ रहे हैं जो आप तिलावत कर रहे हैं। तो इसलिए कोशिश करें अपने आप को अमली दुनिया का हिस्सा बनाएं। आप AI रोबोट नहीं, आपने जन्म लिया है, आप पैदा हुए हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, उन फीलिंग्स को, उसका नशा लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि इबादत ईमान में इजाफ़ा करती है, तो वो इजाफ़ा रोबोट के अंदर नहीं होता, इंसान के अंदर होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रकम रमज़ानुल मुबारक में अपने साथ जुड़ने का जो उसने मौका दिया, तौबा का मौका दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको हकीकी मानों में गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।